سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا مگر گاؤں کے باہر کوڑے کے میدان میں ایک دبلا پتلا آدمی پھٹی ہوئی قمیض اور پرانے بوری کے ساتھ جھک کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا، وہی جسے گاؤں والے نکما کہہ کر بلاتے تھے۔ بچے ہنستے اور کہتے، دیکھو کباڑی والا آ گیا۔ وہ کچھ نہیں کہتا، بس چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا۔ گھر میں نہ چولہا تھا نہ کوئی بات کرنے والا۔ بیوی کئی سال پہلے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ جھونپڑی میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس دن بھی سلیم نے کوڑے کے ڈھیر میں ایک نیا کونا چنا۔ جب وہ لکڑی سے مٹی پلٹ رہا تھا تو اچانک اس کی نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ ایک بوری بالکل صاف، نہ کیچڑ نہ داغ، اوپر موٹی رسی کی گانٹیں مضبوطی سے بندھی تھی۔ یہ کس نے پھینکی ہوگی؟ وہ بڑبڑایا اور اس نے بوری کھینچنے کی کوشش کی تو وزن کچھ عجیب سا لگا، جیسے اندر کوئی ٹھوس چیز ہو۔ اس نے سوچا شاید اندر کپڑے ہوں گے۔ چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی نظر نہ آیا تو بوری کو آہستہ آہستہ کنارے کی طرف سرکایا، جہاں دھوئیں کی دھند اسے چھپا سکے۔ جب اس نے رسی کھولی تو سانس اٹک گئی۔ اندر پلاسٹک میں لپیٹی گڈیوں کے ڈھیر تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گڈی کھولی، 5,000 کے نئے نئے نوٹ کے بنڈل۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، نوٹوں کو چھو کر دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے گہری سانس لی اور فیصلہ کر لیا۔ بوری کو دوبارہ باندھا، کاندھے پر رکھا اور جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہر آواز اسے شک میں ڈال دیتی، کتے کا بھونکنا، کسی کا بات کرنا۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، بوری کو کونے میں رکھ کر چٹائی سے ڈھانپ دیا۔ سلیم کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ بار بار دروازے سے جھانکتا کہ کہیں کوئی پیچھے تو نہیں آیا۔ جب یقین ہو گیا کہ آس پاس کوئی نہیں تو اس نے بوری دوبارہ کھولی۔ اندر کی چمک نے آنکھیں چندھا دی، نوٹوں کے ڈھیر ایک سے ایک نیا۔ اس نے ایک گڈی نکالی، گننا شروع کیا۔ ایک گڈی میں 1,00,000 روپے۔ اس نے اندازہ لگایا، کم از کم 30-40 کروڑ تو ہوں گے۔ یہ سوچتے ہی دماغ سن ہو گیا۔ اتنا پیسہ کوئی عام آدمی نہیں چھوڑ سکتا، کہیں یہ کسی بڑے آدمی، سیاستدان یا گنڈے کا تو نہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس کا بدن پسینے میں تر ہو گیا۔ سلیم نے نوٹ واپس رکھ دیے، بوری باندھی اور زمین پر بیٹھ کر سر پکڑ لیا۔ دل کے ایک کونے میں خوشی تھی کہ برسوں کی غربت ختم ہو جائے گی، علاج کروا سکے گا، نیا گھر بنا سکے گا، عزت سے جی سکے گا۔ مگر دوسری طرف اسے خوف سے اندر سے کھا رہا تھا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ مجھے چور کہیں گے، پولیس پکڑ لے گی یا اصلی مالک آ گیا تو۔ رات بھر وہ جاگتا رہا۔ صبح فیصلہ کیا کہ صرف ایک گڈی نکال کر علاج کروا لیتا ہوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ ڈاکٹر نے پہلی بار اسے عزت سے بٹھایا، دعائیں دیں اور کہا علاج ممکن ہے۔ سالوں بعد سلیم کے چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھ گیا یہ دولت اس کا امتحان ہے، انعام نہیں۔ اگلے دن سے اس کی زندگی بدلنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے جھونپڑی کی مرمت کرائی، چھت بدلوائی، پوسیدہ دیواریں درست کی۔ پھر اس نے تھوڑا پیسہ نکالا اور گاؤں کی سڑک پر ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ شروع میں لوگ جھجکے مگر آہستہ آہستہ آنے لگے۔ دکان چل نکلی، دال، چاول، تیل، صابن سب بکنے لگا۔ سلیم نے بہت احتیاط سے کام لیا، کبھی دولت کا دکھاوا نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا اگر کسی نے کچھ محسوس کر لیا تو سوالوں کی بارش ہو جائے گی۔ باہر سے وہ اب بھی ایک عام دکاندار لگتا مگر اندر سے وہ جانتا تھا کہ اس کی پرانی بوری میں اتنا خزانہ چھپا ہے جو کئی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ دکان کے بعد اس نے ایک گودام بنایا، پرانا ٹرک خریدا اور اب وہ صرف بیچنے والا نہیں بلکہ سپلائی کرنے والا بن گیا۔ گاؤں والے اب اسے سلیم لال کہنے لگے۔ ترقی کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی اس کے اندر زندہ تھا، کہیں راز کھل نہ جائے۔ وہ خود کو سمجھاتا، نہیں یہ میری قسمت کا انعام ہے، میں نے کسی کا حق نہیں مارا۔ اب وہ پہلے جیسا شرمیلا نہیں رہا، اس کی آواز میں اعتماد آ گیا تھا۔
زندگی سیدھی راہ پر چل رہی تھی، دکان، گودام، محنت، عزت۔ پھر ایک دن اس کے دروازے پر دو چہرے کھڑے تھے، اس کی بیوی انیتا اور بچے سالوں بعد لوٹے تھے۔ بیوی نے نم آنکھوں سے کہا، سلیم، ہم سے غلطی ہوئی، حالات نے مجبور کیا، تمہیں چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ بچے بولے، بابا ہمیں معاف کر دو، اب ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ سلیم کا دل کانپ گیا، ایک طرف باپ کا جذبہ، دوسری طرف وہ درد جو چھوڑ جانے سے پیدا ہوا تھا۔ وہ بولا، جب میں خالی ہاتھ تھا تو تم سب چلے گئے، اب جب میرے پاس کچھ ہے تو لوٹ آئے ہو۔ کیا یہ محبت ہے یا لالچ؟ انیتا کے آنسو بہنے لگے۔ نہیں سلیم، اب ہم سچ میں پشیمان ہیں، بچوں کو تمہارا سایہ چاہیے۔ سلیم نے کہا، بچے میرے ہیں، ان کا حق کوئی نہیں چھین سکتا، میں ان کی تعلیم اور مستقبل کا ذمہ لوں گا، مگر انیتا، ہمارے بیچ جو دیوار کھڑی ہو گئی ہے وہ اب کبھی نہیں گرے گی۔ وقت گزرتا گیا، سلیم اب ایک کامیاب تاجر تھا، مگر دل کا خالی پن برقرار تھا۔ ایک دن وہ گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اچانک خبر چلی، MLA کے گھر چوری، چور روپیہ لے کر فرار۔ پولیس کے مطابق وہ پیسہ کہیں چھپایا گیا ہے اور ابھی تک نہیں ملا۔ سلیم کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیا وہی بوری؟ اس نے ذہن میں بجلی سی دوڑ گئی۔ خبر میں بتایا گیا کہ چھوٹی بنڈل شاید کبھی نہ ملے۔ اس جملے نے اسے تھوڑی تسلی دی، مگر خوف بھی بڑھا دیا۔ رات بھر نیند نہ آئی۔ اگلے دن بوری کھولی تو نوٹ ویسے ہی چمک رہے تھے، مگر اب وہ چمک اس سے ڈراؤنی لگنے لگی۔ اس نے خود سے کہا، یہ دولت مجھے بچا بھی سکتی ہے، مٹا بھی سکتی ہے۔ تب اس نے فیصلہ کیا، اب سے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پیسہ نکالے گا۔ انہی دنوں ایک نئی روشنی اس کی زندگی میں داخل ہوئی۔ پاس کے گاؤں سے ایک آدمی اپنی بہن سلونی کے ساتھ آیا۔ سلونی ایک سادہ عورت تھی جس نے 2 سال پہلے شوہر کو کھو دیا تھا۔ سلیم کو اس سے بات کر کے ایک عجیب سکون ملا۔ اس کی باتوں میں دکھاوا نہیں تھا، وہ سلیم کو ایک انسان کے طور پر دیکھتی تھی، تاجر کے طور پر نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک نرم سا رشتہ بن گیا۔ جب سلونی کو سلیم کے ماضی کا پتہ چلا تو اس نے افسوس نہیں کیا، بلکہ کہا، جو بیت گیا وہ وقت کا امتحان تھا، اب ضروری ہے کہ تم آگے بڑھو۔ یہ سن کر سلیم کے اندر جیسے نیا چراغ جل اٹھا۔ کچھ مہینوں بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سلونی سے شادی کرے گا۔ لوگوں نے باتیں بنائی، ہنسے، مگر سلیم نے پرواہ نہیں کی۔ شادی سادگی سے ہوئی، نہ شور نہ دھوم دھام، بس 2 گواہ، کچھ پھول اور 2 دلوں کا نیا آغاز۔ سلونی کے آنے سے سلیم کا گھر جی اٹھا۔ اب جب وہ دکان سے تھکا ہارا آتا تو سلونی مسکرا کر دروازہ کھولتی۔ وہ مسکراہٹ قیمتی نہیں تھی مگر سچی تھی، ایسی خوشی جو کسی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ مگر رات کو جب وہ سوتی تو سلیم کا دل پھر اس بوری کے پاس جا بیٹھتا۔ اسے احساس ہوتا، یہ دولت پاک نہیں ہے، اگر یہ کسی جرم سے جڑی ہے تو اس سے سکون کیسے مل سکتا ہے؟ بالآخر اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا، یہ پیسہ اب صرف میرا نہیں رہے گا، یہ دوسروں کے کام آئے گا۔ اس نے گاؤں کی پرانی مسجد کی مرمت کا بیڑا اٹھایا۔ لوگوں نے شک کیا، یہ کباڑی والا اتنا امیر کب سے ہو گیا؟ مگر جب مسجد تیار ہوئی سب کے دل بدل گئے، لوگ اب اسے سلیم میاں کہہ کر عزت دینے لگے۔ پھر اس نے اعلان کیا، میں ایک اسکول کھولوں گا جہاں ہر غریب بچہ مفت تعلیم حاصل کرے گا۔ لوگوں نے پہلے یقین نہیں کیا، مگر جب پہلی اینٹ رکھی گئی تو سب حیران رہ گئے۔ سلیم اب صرف تاجر نہیں بلکہ رہنما بن چکا تھا۔ سلونی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھی۔ چند نوجوان اس کے ساتھ جڑ گئے، گاؤں میں روشنی پھیلنے لگی۔ وقت گزرا، کاروبار بڑھتا گیا۔ اب سلیم واقعی ارب پتی بن چکا تھا۔ اب اسے اس بوری کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کی اپنی کمائی اتنی تھی کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے لندن میں ایک بنگلہ اور ہوٹل بنا دیا۔ وہ بھی اب خوش تھے۔ اور یوں سلیم کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا غلط پیسے سے کی گئی بھلائی بھی درست مانی جا سکتی ہے؟ کیا سچائی، پچھتاوے اور نیکی کے بیچ انسان کا اصل امتحان یہی ہے؟ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو ضرور بتائیں۔ اگر آپ سلیم کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟